محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ قدر 97 میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے روزہ اور رمضان نے ہم کو کیا سکھایا۔ سب سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، دو حدیثوں کی وضاحت ضروری ہے۔ کل ہم نے ایک حدیث ضمناً سنی تھی 12 رکعت کے بارے میں، کہ جو کوئی 12 رکعت کی حفاظت کرے گا تو اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو آئیے اس حدیث کو مکمل سن لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 728، نعمان بن سالم بیان کرتے ہیں عمرو بن عوص سے، اور عمرو بن عوص بیان کرتے ہیں انبسہ سے، اور انبسہ بیان کرتے ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور وہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس حدیث کے چین میں 4 لوگ ہیں، نعمان بن سالم، عمرو بن عوص، انبسہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی 12 رکعہ فی یوم و لیلہ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، جس نے دن اور رات میں 12 رکعت کا اہتمام کر لیا تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بن گیا۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا، تو ان کے بارے میں آتا، وہ کہتی ہیں کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور جب تک زندہ رہی انہوں نے یہ 12 رکعت کو نہیں چھوڑا۔ اب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انبسہ نے سنا، تو جب سے سنا اور جب تک زندہ رہے انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا اس 12 رکعت کو۔ اور انبسہ سے عمرو بن عوص نے سنا، تو عمرو بن عوص نے جب سنا انبسہ سے تو اس وقت جو انہوں نے عمل شروع کیا تو مرتے دم تک یہ عمل رہا۔ اور عمرو بن عوص سے نعمان بن سالم نے سنا، تو جب انہوں نے سنا اور جس دن سے سنا اس پر عمل مرتے دم تک رہا۔ تو زیادہ کی چکر میں نہ رہیں، کم ہی پر مداومت اختیار کیجئے کہ کم سے کم یہ 12 رکعت جو ہے ہمیشگی رہے۔ اور صحابہ کا وہی جذبہ، سلف صالحین کا وہی جذبہ کہ جیسے کوئی چیز ملی تو عمل شروع۔ اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے، آمین۔ ایک اور حدیث آج آئی تھی دجال کے بارے میں، تو مسند احمد کی میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، وہ میں پوری حدیث یہاں پڑھ دیتا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے، مسند احمد حدیث نمبر 5353، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ینزل الدجال فی ہذہ الصبخہ بمرقنات، کہ دجال جو ہے مرقنات ایک جگہ ہے مدینہ کے قریب، وہاں آ کے ٹھہرا رہے گا، کوئی وادی ودی ہے، ٹھہرا رہے گا۔ فیکون اکثر من یخرج الیہ النساء، تو اس کی طرف زیادہ تعداد میں عورتیں ہی جائیں گی۔ حتی ان الرجل لیرجع الی حمیمہ و الی امہ و ابنتہ و اختہ و امتہ، یہاں تک کہ آدمی اپنی بیوی کے پاس، ماں کے پاس، بیٹی کے پاس، بہن کے پاس اور پھوپھی کے پاس آ گیا۔ فیوثقھا رباطا مخافۃ ان تخرج الیہ، اور آنے کے بعد کیا کرے گا کہ اس کو باندھ دے گا تاکہ وہ وہاں نہ جا سکے۔ پھر آگے کہا گیا، پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے راستے جو کھولیں گے اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ پھر اللہ تعالیٰ پھر کیسے تسلط دے گا، کس پر؟ دجال پر، اور مسلمان اس پر حاوی ہوں گے۔ فیقتلونہ، پھر وہ لوگ اس کو قتل کریں گے، پھر آگے ان کے گروہ کو قتل کریں گے جو دجال کے ہیں، یہاں تک کہ یہودی اگر چھپا ہوگا درخت کے نیچے یا پتھر کے پیچھے، درخت کے پیچھے یا پتھر کے پیچھے، تو پتھر کہے گا اور درخت کہے گا مسلم سے، ہذا یہودی، یہ یہودی ہے جو میرے پیچھے ہے، فقتلہ، تم اس کو قتل کر دو۔ حدیث کا اور دوسرا جو ٹکڑا تھا غرقت والا، وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو صحیح مسلم میں جہاں مسند احمد میں وہی ہے، لیکن مسند احمد کا جو یہاں حکم بیان کیا گیا، کچھ علماء نے کہا ہے کہ اس کا حکم ضعیف ہے، کچھ علماء نے ایسا کہا اس کا حکم ضعیف ہے۔ میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں ان بھائیوں کا جنہوں نے میری رہنمائی کی اور علم سیکھنے میں، بڑھوتری میں میرا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ تو وہ حدیث جو ہے آگے کا حصہ صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 2922، پتھر اور درخت کہے گا، یا مسلم یا عبداللہ ھذا یہودی خلفی، اے مسلم، اے عبداللہ، یہودی میرے پیچھے ہے، تعال ادھر آ، فقتلہ، اس کو تو قتل کر دے۔
مسند احمد میں یہاں تک سنا، آگے ہے اس میں الا الغرقد، مگر غرقد درخت نہیں کہے گا. اور کہا جا رہا ہے کہ یہودی لوگ، جوس لوگ یہ درخت لگا رہے ہیں، وہ نہیں کہے گا، اس لیے اس کو لگا رہے ہیں تاکہ بچاؤ ہو. فَإِنَّهُ مِن شَجَرِ الْيَهُودِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غرقد جو ہے یہودیوں کا درخت ہے. تو اس سلسلے میں یہ وضاحت تھی. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین. اب آئیے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہم سے اور آپ سے رخصت ہو رہا ہے، آج شب قدر ہے اور یہ آخری شب قدر ہے. یہ آخری شب قدر میں کچھ نہ کچھ تو سیکھنا ہے ہی، اور الحمدللہ جو ہم نے اور آپ نے پورے رمضان محنت کی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس سب کو قبول فرمائے، آمین. شب قدر کے بارے میں یہ بتا دوں کہ قرآن کریم جو ہے اسی رات میں اتارا گیا ہے آسمان دنیا پر، اور آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29، اور یہ رات بدلتے بھی رہتے ہیں. ہم نے اور آپ نے جو رات بھر جاگنے کی کوشش کی اور جاگے، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. صحیح بخاری کتاب فضل لیلۃ القدر حدیث نمبر 2014. جو کوئی لیلۃ القدر میں، شب قدر میں قیام کیا ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی امید سے، تو پچھلے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. اللہ ہم سب کے گناہ کو معاف فرمائے، آمین. پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا شب قدر کے بارے میں کہ شب قدر سیم ایک ہی رات میں نہیں ہے، وہ بدلتے بھی رہتی ہے. 21 ہے، کبھی 23 ہے، کبھی 25، 27 اور 29. ابھی میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ شب قدر کی کچھ نشانیاں بھی ہیں. آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آج ہی شب قدر ہے؟ صبح کا سورج جو نکلے گا اس رات کے بعد، اس میں تپش نہیں ہوگی. تپش مطلب بہت تیز دھوپ نہیں ہوگی اس میں، ایک نشانی یہ ہے. صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین حدیث نمبر 672. دوسری نشانی ایک یہ بھی ہے کہ اس رات میں بارش ہوگی. صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1168. ایک نشانی اور ہے کہ اس رات میں روشنی زیادہ ہوگی. تو یہ روشنی تو بلب ولب ہے یہاں، تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ دیہات وہات کے لیے جہاں لوگ یہ لائٹ کا استعمال نہیں کرتے ہیں، نیچرل جہاں لائٹ ہے اور ڈبیا وبیا ہے، تو آسمان میں بہت روشنی دکھے گی. تو ایک نشانی اس کی یہ بھی ہے. پھر اسی طرح شب قدر کی نشانی یہ ہے کہ اس دن من چنگا رہے گا، بڑا اچھا لگے گا، من کو سکون حاصل ہوگا، اطمینان ہی اطمینان رہے گا. تو یہ بھی ایک نشانی ہے شب قدر کی کہ وہ اس دن کسی کا جو من ہے وہ گھبراہٹ والا نہیں ہے، بلکہ خوشی ہو رہی ہے، اچھا لگ رہا ہے. کبھی کبھی طبیعت ایسی اچھی ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح ہوا جو ہے وہ برابر رہے گی، نہ تیز ہے نہ یہ ہے، بیچ والی. آندھی نہیں چلے گی اس دن، آندھی طوفان نہیں. پھر ستارے جو ہے اس رات نہیں گریں گے. ستارے جو ہے آسمان کے گرتے ہیں، وہ شیطان کو مارتے بھی ہیں، پھر راستے بتانے کے لیے وہ گرتے بھی ہیں وہ، اور آسمان کی خوبصورتی کے لیے بھی ستارے ہیں. تو اس رات وہ نہیں گرتے ہیں. صحیح الجامع حدیث نمبر 5472. پھر اسی طریقے سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس رات کا چاند بڑے تھال کی طرح ہوگا. تھال جو کھانا وانا کھاتے ہیں، ایسا لگتا ہے چاند جو ہے بہت بڑا سا دکھ رہا ہے. تو یہ بھی ایک نشانی ہے. صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1170. ویسے آج کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کوئی ہو سکتا آج ہی ہو، تو اگر آندھی طوفان ہے تو نہیں ہوگا. آندھی طوفان نہیں ہونا چاہیے، اور ہوا اس میں زیادہ اسپیڈ نہ ہو، برابر ہوا، اور من چنگا لگے، اچھا لگے، تو یہ ہو سکتا ہے. اپنے یہاں کچھ جھوٹی نشانی بھی مشہور ہو گئی ہے کہ اس رات کتے نہیں بھونکتے ہیں، بھوں بھوں نہیں کرتے ہیں. وہ کہاں معلوم کہاں گم ہو جاتے ہیں وہ لوگ. تو پتہ چل جائے گا کہ یہ شب قدر ہے. ایک نشانی جو جھوٹی وائرل ہو گئی ہے اپنے یہاں. ایک نشانی اور وائرل ہو گئی ہے کہ جتنے درخت ہیں دنیا کے سب زمین پر گر کر سجدہ کر کے پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب کس نے دیکھا بھائی سجدہ کرتے ہوئے؟ تو یہ جھوٹی نشانی بھی اپنے یہاں وائرل ہو گئی، چل رہی ہے. ایک جھوٹی نشانی اور بھی ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ جتنا کھارا پانی ایسا میٹھا ہو جاتا ہے. اور کہیں کہیں پر لوگوں نے سمندر کے پانی کو ٹرائی کیا، کرامات والا پانی، کیونکہ باجو میں کراماتی لوگ موجود ہیں، تو کتنے لوگ بیمار پڑ گئے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ بھی چلے جائیں سمندر کے کھارے پانی کو ٹرائی کریں، بولے کہ آج پورا کھارا پانی میٹھا ہو گیا ہے، کیونکہ یہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، بڑی رات ہے. پھر اسی طریقے سے ایک چیز اور مشہور ہے اپنے یہاں
کہ اندھیرے مقام پر روشنی روشنی ہے، نہیں، نیچرل جگہ جہاں ہوگی وہاں روشنی، لیکن جہاں پر اندھیرا ہے وہاں روشنی۔ تو کچھ جھوٹی خبریں بھی اپنے یہاں مشہور ہے۔ صحیح چیز کیا ہے؟ من ذرا اچھا لگے، ہوا برابر چلے، پھر اسی طرح سورج جو ہے جو نکلے گا اس میں تپش نہیں، چاند جو ہے بڑے تھال کی طرح دکھے گا، پھر اسی طرح ہوا بھی ذرا برابر رہے گی، اور ستارے اس رات نہیں گرتے ہیں۔ تو یہ شب قدر کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو کم سے کم یہ 5 دنوں میں ایک نہ ایک دن تک اس پر کچھ بات ہو جائے تاکہ لوگوں کے ذہن میں رہے اور اسی من کے ساتھ اس کو تلاش کریں۔ تو میرے بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اور آپ کو ملا ہوا، اور الحمدللہ شب قدر میں جو ہم نے اور آپ نے کوشش کی، جو بھی ہو سکا، بس دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو ان راتوں میں جو ہم نے اور آپ نے جاگنے کی کوشش کی ہے، کوشش یہ کریں کہ اب جو بھی رات ملے گی جاگنے کے لیے اپنے حساب سے جاگیں گے، ٹائم نکالیں گے تو تہجد کی نماز ہوگی، پڑھیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، تو یہ سلسلہ برقرار ہے۔ اب سے نہیں 5 ہی رات جاگے بقیہ ختم، بقیہ اور چیز میں بھی جاگتے ہیں، راتوں میں ہم اور آپ جاگتے ہیں اور دن بھر سوتے ہیں۔ تو رات میں جو جاگ رہے ہیں اس میں موبائل میں زیادہ گھسے ہوئے ہیں، تو ذرا رات میں جاگ رہے ہیں تو نماز کا اہتمام کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، دعاؤں کا اہتمام کیجئے، کیونکہ خاص طور پر صبح کے وقت کی جو دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں، وہ اچھا وقت ہوتا ہے، تو آدمی کوشش یہ کرے کہ اس میں دعا کا اہتمام کر لے۔ میرے بھائیو، ہم نے اور آپ نے جو رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھایا ہے، اگر یہ فائدہ ہم نے حاصل کیا، کون سا فائدہ؟ کہ ہم نے اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا بھائی۔ اب کوئی بھی کچھ کہے مجھے کچھ نہیں ہوتا، چاہے جو بھی ہو جائے، صحیح چیز رکھی ہوئی ہے، لیکن میں جب رمضان میں نہیں کھایا تو اب غلط چیز کو کیا دیکھوں گا؟ ختم، اپنے نفس پر مجھے کنٹرول حاصل ہو گیا ہے۔ تو یہ روزہ اور رمضان ہمیں اور آپ کو یہی سکھانے کے لیے آیا تھا۔ پھر اسی طریقے سے اگر رمضان کے مہینے سے اور روزے سے ہم نے اور آپ نے سیکھ لیا ہے کھانا کم کھانا ہے، اور الحمدللہ دن بھر بھوکے رہتے ہیں اور مشین بھی ذرا اچھی چلتے رہتی ہے، لیکن اگر ہم اور آپ فجر ہی میں بہت کھا لیں، یعنی سحری بہت زیادہ کر لیں، تو دن بھر ڈھکار ہی ڈھکار ہے۔ اس لیے جو کم کھانے کی پریکٹس ہوئی تو ہماری اور آپ کی مشین چنگی ہو گئی، بہترین ہو گئی، کیونکہ اب پنکھا چل رہا ہے، تو پنکھا اگر 24 گھنٹہ چلتا رہے گا تو وہ خراب ہو جائے گا، تو یہ مشین اگر کھانے پینے ہی میں 24 گھنٹہ چل رہی ہے تو خراب ہو جائے گی۔ تو 11 مہینے تو اچھی چلی کھانے پینے میں، اب 1 مہینہ ذرا ریسٹنگ پر ہے، تو اس کا خیال رکھیے۔ تو کم کھانا ہے اور لوگوں کو کھلانا ہے، یہ چیز اگر ہم نے اور آپ نے سیکھ لیا رمضان سے، روزے سے، تو ہمارا بہت فائدہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے رمضان سے اور روزے سے ہم نے یہ سیکھا ہے نماز کی پابندی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے جب جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا، جب جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا تو پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، آپ جہنم میں کیوں چلے آئے؟ کیوں چلے آئے؟ سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 42 43 44 پڑھی، کیوں چلے آئے؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازی نہیں تھے۔ اس لیے میرے بھائیو، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 1 مہینہ فل اور 11 مہینہ گل، ختم۔ بھائی ماشاء اللہ رمضان میں حاضری ہوئی، اب 11 مہینے نہیں، نماز کی کوئی اہمیت نہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اکثر میں یہ سلوگن پڑھتا ہوں، افسوس آزاد ہوگا شیطان، مسجدیں ہوں گی ویران، الماری میں بند ہوں گے قرآن، گناہوں میں ڈوبے گا مسلمان، کیونکہ رخصت ہو رہا ہے ماہ رمضان، تو اب 1 ہی دن بچا ہوا ہے۔ تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے، الماری میں بند ہے قرآن، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم نے جو سیکھا 1 مہینہ تو 11 مہینے اس کو اپلائی کریں۔ اور سب سے اہم چیز ہے منہ پر کنٹرول، بری اخلاق پر کنٹرول۔ غصہ لوگ دلائیں گے، انی صائم، انا صائم، بھائی میں روزے سے ہوں، تو یہ 11 مہینے بھی چلنا چاہیے۔ جہاں آپ کو کوئی غصہ دلا دیا، اور آپ کو معلوم ہے پہلوان کون ہے؟ پہلوان وہ نہیں جو اکھاڑے میں دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے کہ غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ کتنے لوگوں کو آپ دیکھیے گا جب غصہ آتا ہے تو ہونٹ ہلنے لگتے ہیں اور پورا چہرہ سیب کی طرح لال ہو جاتا ہے۔ تو جس کو غصہ ہے اس کو آئینے کے سامنے لے آئیے، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت آپ دکھتے ہیں، کتنے اچھے آپ لگتے ہیں، اور یہاں کی جو نسیں ہیں دونوں طرف کی ایک دم پھول جاتی ہے اور اول فول بکتے رہتے ہیں۔ کتنے لوگ بولتے ہیں ارے بھائی یہ پیجامے سے باہر ہو جاتے ہیں، زیادہ مت کچھ کیجیے۔ اور ایک چیز اور ہے، غصہ بھی بڑا ہوشیار ہے،
اگر غریب کو آ جاتا ہے تو بولے دماغ تیرا خراب ہے، اور مالدار کو آ جاتا ہے تو بولتے بی پی ہائی ہو گیا ہے. یعنی غصے کو بھی سمجھنے کا پیمانہ. اگر غریب کو آ گیا تیرا لگ رہا ہے تیرا دماغ خراب ہے، اور اگر مالدار کو غصہ آ گیا اے بھائی ان کا بی پی ہمیشہ ہائی رہتا ہے. تو ایسا نہیں چلے گا بھائی. تو رمضان کے مہینے میں ہم نے اور آپ نے بہت پریکٹس کی ہے بھائی غصہ نہیں کرنے کا. تو ایک مہینہ جتنی پریکٹس ہوئی 11 مہینے بھی وہی رہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ اتنے سیدھے ہو گئے کہ کوئی بھی آ کے لات مار کے جا رہا ہے. اب اس کی مثال ایک یہ ہے کہ ایک سانپ تھا اور ایک بزرگ آدمی تھے، بس سمجھانے کے لیے. تو بزرگ آدمی سے سانپ نے سمجھوتا کر لیا، اور بزرگ آدمی نے سانپ کو سمجھا دیا یہ بھائی کاٹنا نہیں، چاہے لوگ کچھ بھی کہے کاٹنا نہیں. اب سب کو پتا چل گیا کہ یہ سانپ کاٹتا نہیں ہے. تو ادھر سے کوئی آ رہا لات مار رہا، ادھر سے جا رہا لات مار رہا، بولے کاٹنا نہیں. تو ایک دن ملا، کہا حضرت جی دونوں طرف سے تو لوگ لتیا دیے، اب گئے ہم کام سے. تو حضرت جی نے کہا رے بھائی کاٹنے سے منع کیا تھا، پھن اٹھانے سے تھوڑا منع کیا تھا. جہاں کوئی لات مارے سیدھا پھن اٹھا دیجئے. تو ایسا بھی نہیں کہ آپ اتنے سیدھے سادے ہو جائیں کوئی بھی آپ کو لتیاتا رہے، اتنا بھی سیدھا نہیں ہونا چاہیے. ہاں لیکن آپے سے باہر بھی نہیں اور پائجامے سے باہر بھی نہیں، دونوں چیز پر دھیان دیجیے گا. غصے میں آپ آپے سے باہر بھی نہیں ہوئیے اور پائجامے سے بھی باہر مت ہوئیے. کیا بول رہے ہیں اس پر کنٹرول رکھیے. تو یہ چیز اگر ہم نے اور آپ نے سیکھ لیا الحمدللہ رمضان کے مہینے سے تو ہمارے لیے بڑا فائدہ ہے. اور یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. صبر، ہر چیز سے صبر، پینے سے صبر، اللہ کا ڈر اور خوف. اور صبر یہ اتنی اہم چیز ہے، یاد رکھیے گا. روزے کا بدلہ بے حساب ہے، صبر کا بدلہ بے حساب ہے. اب کتنا ملے گا کسی کو نہیں پتا، اللہ کتنا دیں گے نہیں معلوم. تو صبر کا لیول بھی بہت ہائی ہونا چاہیے. جس کا جتنا ہائی ہے وہی حساب سے اللہ ان کو دیں گے. رمضان میں روزے کا جو پاور ہے، اب جس کا جتنا اچھا رہے گا اس کو وہی حساب سے ملے گا. تو میرے بھائیو رمضان کے مہینے میں ہم نے اور آپ نے یہی سیکھا ہے، صبر صبر صبر. لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب کتنا صبر، تو مولوی صاحب کا ایک ہی جواب ہے، جب تک چلے نہ جائیں قبر، قبر تک صبر. پھر دیکھیے رزلٹ خود بخود دکھتا ہے. صبر بہت ضروری ہے. کئی آیتوں میں پڑھیے اس میں بار بار ہوگا صبر صبر کرو. تو لوگوں کو دلاسا دیجیے بھائی صبر کیجیے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا حالات سب کو وقت دکھا دیتا ہے صبر. تو میرے بھائیو کھانے پینے سے صبر، خواہش پوری کرنے سے صبر، دن بھر ایسے ہیں صبر. تو میرے بھائیو جب یہ پریکٹس ہماری اور آپ کی ہو گئی 11 مہینے تک الحمدللہ ہم اور آپ کامیاب ہیں، سیدھے چلتے رہیں گے. تو صبر کا ذرا خیال رکھیے گا. پھر اسی طریقے سے خاص طور پہ دیکھ لیجئے گا وقت کی بڑی اہمیت ہے. وقت ہی سب سے اہم چیز ہے، اور آج ہم اور آپ وقت کو بہت برباد کر رہے ہیں. وقت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ایک دن صبح سے لے کر شام تک 13 اور 14 گھنٹے آدمی بھوکا ہے. اس سے پوچھ لیجئے ذرا کیا گزر رہی ہے. ایک دن کی اہمیت، ایک دن کی. پھر اسی طرح وقت کی اہمیت پتہ کرنا ہو، ایک سال کوئی فیل ہو گیا اس سے پوچھ لیجئے کیا ہے. نہیں، ایک مہینے کی اہمیت کا پتہ کرنا ہو تو ان سے پوچھ لیجئے جن کو ابھی سیلری نہیں ملی ہے کیسے گزر رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے 1 منٹ کا پتہ کرنا ہو تو دیکھ لیجئے ٹرین ہماری چھوٹ گئی صرف 1 منٹ سے. اور 1 سیکنڈ کی اہمیت کا پتہ کرنا ہو، بس 1 سیکنڈ سے ایکسیڈنٹ سے اللہ نے ہم کو بچا لیا بس. کیونکہ ایکسیڈنٹ میں صرف 1 ہی سیکنڈ کا فرق ہوتا ہے، زیادہ نہیں. اس میں 10 منٹ 5 منٹ 1 منٹ نہیں لیتے، صرف سیکنڈ لگتا ہے، ختم. اللہ نے بچا لیا. تو ہر چیز کی اہمیت ہے. رمضان میں روزے نے ہمیں وقت کا پابند بنا دیا ہے. تراویح کے لیے وقت ہے، رات میں جاگنے کے لیے وقت ہے، سیم وقت پہ آنا ہے. سحری کے لیے وقت ہے، افطاری کے لیے وقت ہے، اور ہر چیز کو وقت سے باندھ دیا گیا ہے. تو جب وقت کی اتنی پریکٹس 1 مہینے میں ہو گئی تو 11 مہینے تو خود بخود اس کا رزلٹ دکھے گا. تو اب ہر چیز کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. دکان پہ جانے کا ٹائم ٹیبل، نماز پڑھنے کا ٹائم ٹیبل، وقت سے اپنے آپ کو جوڑ لیجیے. آپ جتنا زیادہ وقت سے اپنے آپ کو جوڑیں گے آپ کامیاب ہیں. اور وقت کو بے وقت کریں گے تو وقت کے پاس بھی وقت نہیں ہے کہ آپ کو وقت دے گا. وقت صرف 1 مرتبہ وقت دیتا ہے، اور وقت ہمیشہ ہر ایک کو نہیں ملتا. ایک سمے ملا اس میں فائدہ اٹھانا ہے، نہیں ملا تو ختم، وہ دوبارہ نہیں آتا. اور جب وہ آ جاتا ہے دوبارہ تب ہمارے پاس عقل ہی نہیں ہوتی. اور وقت ایک چیز اور ہے، آدمی جوان ہوتا ہے
کیا بولنا ہے کئی سال لگ جاتے ہیں، بولتے رہتا ہے، لیکن کس وقت بولنا ہے اس کو 60 سال 70 سال لگیں گے، کس وقت بولنا ہے اور کیا بولنا ہے وہ تو بچپن میں سیکھ جا رہا ہے، لیکن کس وقت کیا چیز بولنی ہے اس کے لیے 50 سال 60 سال 70 سال لگتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو رمضان کے مہینے سے بہت چیز سیکھنے کو ملی ہے، تو اس چیز کو اپنے اوپر رکھیے، اپلائی کرتے رہیے، جتنا زیادہ ہم اور آپ کریں گے تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے ماشاءاللہ رمضان میں وحدت کا ثبوت مطلب کہ ماشاءاللہ سب لوگ ایک ساتھ افطاری کر رہے ہیں، الحمدللہ سب آئے ہوئے ہیں، الحمدللہ برادران وطن کو بھی ہم نے دعوت دے دیا، الحمدللہ آئیے دیکھیے یہ افطاری ہے۔ سحری میں بھی ان کو بلانا چاہیے، جو اپنے یہاں نہیں ہے انتظام، سحری بھی کھلائیے ان کو، بھائی آئیے سحری کھائیے۔ مسجد میں بھی ان کے لیے افطار کا انتظام کیجئے، جو ہم نے اور آپ نے کیا نہیں کیا واللہ عالم، کچھ لوگوں نے کیا کچھ لوگوں نے نہیں کیا، یعنی مسجد کے اندر ہی خاص طور پہ، کیونکہ کئی ویڈیو وائرل ہے کہ مسلمانوں کی مسجد کیسی ہے، تو بھائی کیسی ہے، ایسی ہے، آئیے آپ آرام سے آئیے دیکھیے۔ تو یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اور ماشاءاللہ اگر آپ روزے سے ہیں اور کہیں سفر کر رہے ہیں، برادران وطن کوئی مل گیا وہ سلجھے ہوئے، اچھا آپ روزے سے ہیں، اے بھائی ان کے سامنے کھانا نہیں بھائی، تو بہت عزت ملتی ہے، بڑا احترام، نماز پڑھ آئیے ہماری سیٹ پہ پڑھ لیجیے۔ تو ہر آدمی ویسے نہیں ہے، ہر آدمی ویسے نہیں ہے کہ آپ کے خلاف ہے، ماشاءاللہ اسی میں موقع مل جاتا ہے۔ آر یو فاسٹنگ؟ بولے یس الحمد فاسٹنگ۔ تو اچھا تو آپ پانی بھی نہیں پیتے؟ آپ بولے ہاں بھائی ہم لوگ کے یہاں تو صبح سے لے کر شام تک پانی بھی اندر نہیں ہے، اور دوسروں کے یہاں تھوڑا سا پانی چل جاتا، کھانا نہیں چلتا۔ ارے یار تو آپ کے یہاں تو دونوں چیز کی پریکٹس ہو رہی ہے، وہ کیسے؟ کھانے کی بھی پریکٹس اور پینے کی بھی پریکٹس، یعنی کھانے کا بھی احساس اور پانی کا بھی احساس، پیاس کا، بالکل ایکسل۔ وہ بھی ایک مہینہ آپ لوگ کے یہاں، ہم لوگ کے یہاں تو کبھی بھی اپنے حساب سے ہو جاتا۔ اور اپنے یہاں دیکھیے ٹائم ٹو ٹائم فکس ہے، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رمضان کا روزہ شعبان میں رکھ لیتا ہوں۔ وحدت کا ثبوت، یعنی پوری امت کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، بھائی میں شعبان میں رکھ لیتا ہوں، نہیں چلے گا۔ کوئی بھائی کہ میں پوری رات روزہ رکھتا ہوں، دن میں نہیں رکھوں گا، یہ بھی نہیں چلے گا۔ دیکھیں کیسے اسلام نے جوڑ دیا روزے میں سب کو ایک ہی مہینے میں رکھنا، رمضان کا مہینہ 30 دن رکھنا۔ کوئی بول نہیں بھائی میرے اندر پاور بہت زیادہ 60 دن رکھوں گا، وہ بھی نہیں چلے گا۔ کوئی یہ کہے نہیں میں 20 ہی دن ہی رکھوں گا، بھائی یہ بھی نہیں چلے گا، نہ کم چلے گا نہ زیادہ چلے گا، چلے گا تو 30 ہی چلے گا، کیونکہ 30 میں جو جسم کی باڈی ہے اس کا سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے، اس کو اور زیادہ تھکانے کی ضرورت۔ تو اب یہ بھی لاجک ہے اسلام کے اندر، 30 ہی کیوں، 25 کا ہی نہیں، 20 کا ہی نہیں، اور رمضان ہی کا مہینہ کیوں، اور دن ہی میں کیوں، رات ہی میں کیوں نہیں؟ یہ سب لاجک ہے۔ اگر یہ سب پر آپ غور کیجئے گا تو آپ کو بہت ساری چیزیں ملے گی کہ آخر ایسا کیوں ہے اسلام کے اندر۔ تو ہر چیز میں وحدت۔ سحری، اب کوئی کہے نہیں میں سحری فجر بعد کھاؤں گا، نہیں چلے گا بھائی، جو ٹائم ہے صبح کا وہ کھانا ہے۔ اچھا افطاری 2 گھنٹے کے بعد کرتا ہوں، میرے اندر پاور بہت ہے، ایسا کرتا ہوں میں 2 روزہ ملا کے رکھ لیتا ہوں۔ اسلام نے بولا نہیں بھائی اتنا زیادہ مت ہے، بھائی جو ہے تو سب کو سیم چیز دی گئی ہے، اس پوائنٹ پر غور کیجئے، سب کو سیم چیز دی گئی ہے، تو اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اسلام نے جو جوڑا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو الحمدللہ اپنے یہاں کوئی بھی چیز illogical نہیں ہے، لاجیکل ہے، لیکن اس کو سمجھانے والا کوئی چاہیے۔ تو میرے بھائیو، رمضان کے مہینے سے ہم نے اور آپ نے جو سیکھا ہے، دعا کریں 11 مہینے بھی یہ سلسلہ برقرار رہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما لے، روزے کو قبول فرما لے، تراویح کو قبول فرما لے، افطاری کو، سحری کو، شب قدر کو، اعتکاف کو، عمرہ کو اللہ قبول فرما لے، زکوٰۃ کو، خیرات کو، صدقات کو، عطیات کو اللہ قبول فرما لے۔ اللہ جو بیمار ہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ فلسطین کے مسلمان مظلوم ہیں، اے اللہ ظالم کا ہاتھ تو پکڑ لے اور مظلوم کی مدد فرما، بس تیرے غیبی امداد کی ضرورت ہے، تو ان کے لیے سہارا بن جا، بے سہاروں کا سہارا تو ہی ہے، اور ظالم کو پکڑنے والا تو ہی ہے، اور اللہ تو دیکھ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، بس مدد کب آئے گی اس کا انتظار ہے۔ اللہ ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لے، مظلوم کی مدد فرما، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو قرض میں ڈوبے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، جو بیمار ہے اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما،
اے اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، بدعت و خرافات سے اللہ دور رکھ، ہم سب کو نمازی بنائے رکھ، قرآن پڑھنے والا بنائے رکھ، اے اللہ قرآن پڑھنے پڑھانے والا، سیکھنے سکھانے والا، قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والا بنا دے، آمین۔ پھر اسی کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مدرسے کا جو میں نے اعلان کیا ہے، مدرسہ مریم للبنات لڑکیوں کا مدرسہ، الحمدللہ گراؤنڈ +3 ہے۔ حافظ عمر صاحب میرے گاؤں وزٹ کر چکے ہیں الحمدللہ۔ تو تیسرے چھت کی ڈھلائی میں 16 لاکھ کا قرضہ ہو گیا ہمارے اوپر، الحمدللہ 10 لاکھ بھائیوں نے مدد کی، جمع کر لیے۔ اب 6 لاکھ کا اور مسئلہ ہے جو آپ کے یہاں ہے، اور یہ آخری ہے۔ تو انما الاعمال بالخواتیم کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، آپ دل کھول کر مدد کیجئے تاکہ یہ جو ہے 6 لاکھ کا قرضہ اتر جائے۔ اللہ آپ کے مال میں برکت دے، عمر میں برکت دے، اور ہمیشہ آپ کو دینے والا بنائے رکھے، آمین۔ زکوٰۃ کی رقم آپ دیں گے تو الغارمین میں آئے گا، تو زکوٰۃ، خیرات، صدقات، عطیات کے ذریعے آپ مدد کریں۔ جب تک یہ بلڈنگ رہے گی، بچے لوگ پڑھیں گے، آپ دنیا میں رہیں نہ رہیں، لیکن آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا۔ اللہ آپ کے نام سے اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر قبول فرما لے۔ آپ سب کا شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔